دعا ہم نے کی، معصومین نے دیکھے ایسے ایسے معجزے دکھائے دعا کی وجہ سے، ہم نے دعا بھی کی، صحیح دعا کی، شرائط کے ساتھ کی، کوئی خرابی نہیں تھی دعا میں، مگر پھر بھی دعا ٹھکرا دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی سب سے بڑی جو خصوصیت بتائی گئی ہے ایمان کے بعد، وہ ہے اللہ پہ بھروسہ. التوکل علی اللہ، ٹرسٹ آن اللہ. اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کبھی ہمارا برا نہیں چاہے گا. جو اللہ کر رہا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند. اب دعا قبول نہیں ہو رہی، 20 سال نہیں قبول. اسٹوڈنٹ محنت کر کر کے مر گیا، دعا کر کر کے مر گیا، خدا نہ خواستہ امتحان میں فیل ہو گئے. نہ میں نے دعا میں کمی کی ہے، نہ محنت میں کمی کی ہے، پھر بھی فیل ہو گئے. آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ کلاس فیلوں میں سے جو بہت ہی ذہین ہے، اس نے انتہائی کم عقل کو پڑھایا، وہ پڑھانے والا پاس ہو گیا، اور جو پڑھا رہا ہے وہ فیل ہو گیا. واقعات ہوتے ہیں. کتنے واقعات ہیں کہ دنیا بھر کے مریضوں کا علاج کرنے والا ڈاکٹر جس چیز میں اسپیشلائز ہے اسی مرض میں مرا. سینکڑوں کا اس نے ہارٹ کا آپریشن کیا. چونکہ ابھی ایک کیس ہوا تھا ہمارے یہاں آسٹریلیا میں، سب سے بہترین جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھا سنگاپور کا، سینکڑوں کا اس نے علاج کر کے مردے کو زندہ کر دیا. خود چھٹی پہ گیا، اگلے دن موت ہو گئی، اور ہارٹ فیلئر سے موت ہو گئی. تو یہ تو اب اللہ بتاتا ہے نا ہماری قدرت. تمہیں اللہ پہ بھروسہ ہو. ایک بادشاہ شکار پہ جا رہا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن سن لیجئے واقعہ، 2 منٹ 3 منٹ زیادہ نہیں. بادشاہ شکار پہ جا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، ہتھیار دیکھ رہا ہے، خنجر اور چھری. ایک دفعہ کوئی بہت تیز چھری تھی اس کی انگلی پہ لگی، انگلی کٹ گئی، گر گئی. سامنے وزیر بیٹھا ہے، اس نے کہا شکرن للہ، اللہ کا شکر. یہ کسی پر مصیبت آئے اور آپ کہیں کہ شکرن للہ، تو سمجھے گا نا آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور یہ بادشاہ وقت ہے، جلال کے عالم میں آ گیا، میری انگلی کٹی تو کہہ رہا اللہ کا شکر ہے. جیل میں ڈال دو، میں ابھی آ کے اس کا فیصلہ کروں گا. شکار کی ساری تیاریاں ہیں، سارا سامان ہے، سواریاں تیار ہیں، دیر ہو رہی. شکار کا ایک ٹائم ہوتا ہے، صبح کا وقت نکال دیا، جانور جا کے چھپ جائیں گے، اب کہیں اگلے دن کی باری آئے گی، چلنا چلے گا. شکار میں اکثر یہ واقعات ہوتے ہیں پرانے زمانے میں، بلکہ آج کل بھی ہوتے ہیں. وہ جی پی ایس اور سارے سسٹم ہونے کے باوجود شکاری کھو جاتا ہے. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، اپنے فوج سے الگ ہو گیا. تو پرانا زمانہ، جگہ جگہ جنگلی قبیلے، ایک جنگلی قبیلے نے پکڑ لی. اور وہ قبیلہ جس بت کی پوجا کرتا ہے، اس کا طریقہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اس کے پیروں میں کسی انسان کو ذبح کر کے قربان کرتا ہے. یہ ان کا وہی دن تھا، اور یہی بادشاہ اس کے ہاتھ میں آ گیا. اکیلا ہے، کوئی نہ فوج نہ کوئی سپاہی، کچھ بھی نہیں، اور اتنا خونخوار قبیلہ. ان کو تو گھر بیٹھے جو ہے وہ سمجھے ان کی لاٹری کھل گئی قبیلے کی، کہ کسی کو ڈھونڈ کے لاتے. تو یہاں ہمارے ہاتھ آ گئے، لے کے گئے، ایک دم گرایا. جیسے آپ نے بقرعید میں بکرا گرایا ہوگا، کراچی میں، لاہور میں، حیدرآباد میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد، بمبئی میں. ہمارے یہاں بکرا تو ہم لوگ ذبح کرتے ہیں نا، گرا دی. چھری چلانا چاہتے، کسی کی نگاہ پڑ گئی، اس کی انگلی کٹی. ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ناقص ہے، عیبدار کی قربانی نہیں ہوتی ہے. ابھی ٹھہر جائیے. تو کہا کہ اس کی تو ہو ہی نہیں سکتی قربانی، چھوڑ دو اس کو. چھوڑ دیا، جان بچی تو لاکھوں پائے. محل میں آیا، پہلا کام کیا کہ وزیر کو نکالا. کہا تو نے جو شکرن للہ کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ انگلی کٹنے سے میری جان بچ گئی، مگر یہ بتا کہ تیرے اوپر جو یہ مصیبت آ گئی، تو جیل میں چلا گیا، تجھے کیا ملا؟ کہا اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں تو صحیح تھا نا، وہ مجھے پکڑ کے ذبح کرتے. آپ کا مجلس کا جوش آپ کا عقیدہ بننا چاہیے کہ میری انگلی کٹی تو میری جان بچی، اور وہ جیل میں گیا تو بادشاہ کے ساتھ نہ رہ سکا تو اس لیے اس کی جان بچی. یعنی آپ دعائیں بھی کریں، آپ اعمال بھی کریں، آپ وظیفے بھی پڑھیں، آپ ساری محنت کریں، اور پھر بھی اگر نتیجہ نہ نکلے، یہ یقین رکھیے کہ اس میں اللہ نے آپ کے لیے آئندہ کوئی اور بہتری رکھی. یہ یقین. جیسے ابھی یہ واقعہ سن کے آپ کو کتنا جوش آ گیا، یہ والا جوش آپ کا عقیدہ بنے کہ جو میرا پروردگار کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے.